बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान जो 75 सालों से नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है, अगर मैं ये कहूँ आज आपसे मुखातिब होते हुए कि ये अब फैसला कुन मोड़ आ गया है तो गलत नहीं होगा। इसलिए फैसला कुन मोड़ आ गया है क्योंकि यहाँ से ये फैसला होगा कि पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, जमहूरियत के मुताबिक चलेगा या फिर शख्सियात की मंशा के मुताबिक चलेगा। मुल्क में इस टाइम पर मौशी बहरान भी है, जमहूरी बहरान भी है, और अगर मैं ये कहूँ कि अब मुल्क में आइनी बहरान भी सर उठा रहा है तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा। अब आइनी बहरान क्यों सर उठा रहा है? वो इसलिए क्योंकि दौरान समात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके जो फाजिल जज हैं वो आमने सामने हो जाते हैं। आमने सामने आने की वजह क्या है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो फैसला 3-2 की अक्सरियत से दे चुके हैं, जो 4 फाजिल जजेस हैं वो इसरार कर रहे हैं कि भाई वो जो फैसला है जो 3-2 का बकौल चीफ जस्टिस साहब के है वो 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 का है। अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और इस पेंडोरा बॉक्स के खुलते ही बड़ा सवाल जो आईनी तौर पर सामने आ रहा है वो ये है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर तो आया नहीं, तो सदर हो या इलेक्शन कमीशन हो, उन्होंने 30 अप्रैल को इंतखाबात की आखिर तारीख दी तो दी कैसे? अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर हुकूमत ने मौके पे चौका मारने की कोशिश की और हुकूमत को ये लगा कि भाई ये तो गनीमत का आलम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहस छिड़ गई है, जमहूरियत की आवाज़ बुलंद हो रही है, दरार पड़ गई है, फड्डा पड़ गया है, कुछ भी, तो हम ऐसे मौके के ऊपर ना झट से कानून साजी कर लेते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इस्लाहाती बिल ना सिर्फ पेश किया गया बल्कि उसको मंजूर भी कर लिया गया है। लुब्बे लुबाब अगर मैं आपको ये बताऊं तो अब फाइनल डिसीजन ये है आज के दिन के आखिर तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एब्सोल्यूट पावर नहीं है, उनके पास कोई भी बेंच बनाने का तन तनहा इख्तियार नहीं है, किसी भी चीज़ का सू मोटो लेने का तन तनहा इख्तियार नहीं है। ये तमाम इख्तियारात चीफ जस्टिस से लेकर के 3 रुकनी कमीशन को दिए गए हैं, यानी कि पार्लियामान की तर्ज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक काबीना बनाई गई है। और ये कोई पाकिस्तान के अंदर नया नहीं हो रहा, अपने पड़ोसी मुल्क भारत में देख लीजिए, 2018 के अंदर भारत भी इस मॉडल पर आ गया था। इस मॉडल पर आने के लिए भी पाकिस्तान सबसे पीछे है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रिएक्ट करेगा या इस पूरी सिचुएशन, इस पूरी इस्लाहात को एक्सेप्ट करेगा, यह देखना बाकी है। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन किया जी वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब ने, PMLN से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करेंगे जी अब से थोड़ी देर में बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, माहिर कानून है, उनकी हम सबको आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले मेरे ख्याल से हमें बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब से शुरू कर लेना चाहिए। बैरिस्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी। सवाल से ज़्यादा तो रहनुमाई चाहिए। आप हमें शो के शुरू में ही रहनुमाई दे दीजिए ताकि फिर मैं अपनी डिस्कशन को बाकी पैनलिस्ट के साथ आगे लेके जाऊँ। जानना मैं ये चाह रही थी कि ये जो इस्लाहात के बारे में बात हो रही है, हर कोई से मेरा मतलब है कि वो जो जमहूरियत को थोड़ा बहुत समझता है, जिसको आइनी भी थोड़ी बहुत समझ बूझ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के वो तमाम फ़रीक़ैन यानी कि तमाम आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन इमरान खान साहब को भी मैं सुन रही थी तो वो भी ये कह रहे थे कि हाँ ये इस्लाहात तो होनी चाहिए थी। वो अलग बात है अगर मगर आ जाती है, इसकी नीयत पे शक, उसकी नीयत पे शक। हैवन सेड दैट, ये जो इस्लाहात जो सबको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, अब हो गई हैं, क्या ये वाकई ही इतना ज़रूरी थी? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा कि इसके ऊपर रिएक्ट करेगा? अच्छा दिनेश, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत हद तक ना ये इस्लाहात का जिक्र बार काउंसिल लॉयर्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मैं इस पर थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ जी कि ये जो सो मोटो एक्शन है दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 184(3), वो आइन का हिस्सा है। तो अगर आपने आइन में कोई तरमीम करनी है तो उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी से आप आइन को तब्दील नहीं कर सकते। ये इस्लाहात जो है ना आम लेजिस्लेशन के जरिए नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस्लाहात आपने आइन के अंदर करनी है। 184(3) आपको मैंडेट देता है सो मोटो एक्शन का। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है कि सो मोटो एक्शन में मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है और उनकी अपनी जजमेंट है। खोसा साहब की जजमेंट भी है, साकिर निसार साहब की जजमेंट भी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इन इस्लाहात की जरूरत भी थी, लेकिन आप इसको सिंपल लेजिस्लेशन के जरिए इन इस्लाहात को लागू नहीं कर सकते। एक दूसरी बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स और ऑर्डर में आपने तब्दीली लानी है तो दैट मैंडेट लाइज विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसका प्रोसेस क्या होता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट खुद 3
मेंबर बेंच एक प्रपोजल सजेस्ट करेगा कि जी ये इस्लाहात होनी चाहिए, उसके बाद दैट इज गोइंग टू बी कंफर्म्ड बाय द फुल कोर्ट, फिर वो कोर्ट पूरा कंफर्म करने के बाद दैट मैटर इज गोइंग टू बी रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर अप्रूवल। जो रास्ता इन्होंने अपनाया है वो कानूनी रास्ता नहीं है, आईनी रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने ये बात अंडरस्टैंड करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सो मोटो एक्शन में पाकिस्तान में जो गाइडिंग केसेस हैं वो कौन कौन से हैं जी। एक केसेस है 1975 का, जिसको आप मंजूर इलाही केस कहते हैं, जो हमूदुर रहमान साहब के बाद बैरिस्टर आमिर साहब, ये जो बैरिस्टर शुएब साहब हैं, इन्होंने तो एक बिल्कुल ही एक नया जाविया, नया डायमेंशन हमें बता दिया कि ये तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रोसीजर ही आपने सही तरह से फॉलो नहीं किया। ये क्या कर बैठे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त बदनसीबी ये है कि हमारा जो भी कोई माहिर है किसी भी चीज का, वो भी अपनी फील्ड के बारे में या जिसमें उसकी स्पेशलिटी है उसके बारे में बात करने की बजाय पॉलिटिकल हो चुका है और पॉलिटिसाइज वर्जन बयान करता है। यही मसला है। इसी वजह से, और किसी वकला की भी राय मुख्तलिफ होती है, इसीलिए एक तरफ से एक वकील दलाइल देता है, एक तरफ से एक। मैं आपकी जो उन्होंने बातें की है, आसानी के लिए एक बात बता देता हूँ कि 184(3 ना अमेंड होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार सुओ मोटो लेने का उसी तरह है। अब एक होता है आइन, उसके बाद एक होता है कानून, और कानून के ताबे होते हैं या रूल्स। आइन सबसे सुपीरियर है, उसके ताबे कानून है, कानून के ताबे रूल्स हैं। रूल्स के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इख्तियार है और ये उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जिसमें वो बेंच तश्कील देता है, अपनी मर्जी से सुओ मोटो लेता है। अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो कानून है 184(3 के तहत जो कानून है उसे तब्दील किया है, और वो सिंपल मेजॉरिटी से ही तब्दील होता है और वो रूल्स को से सुपीरियर होता है। आइन में तो कोई नहीं। अगर तो हुकूमत 184(3 के जरिए सुप्रीम कोर्ट से ये इख्तियार छीनती कि वो सुओ मोटो नहीं ले सकते, तो फिर उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए थी। इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के साथ ही है, उसकी जुडिशियल पावर को कोई कदगन नहीं लगा रहा, ना कोई सलब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल पावर उधर ही है। हम तो सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस की जो जुडिशियल पावर है उसे रिस्टोर करवाने जा रहे हैं, जो किसी एक, जिन्हें खुद जजों ने कहा कि मोनोपोली है, वन मैन शो है, उस वन मैन शो से हम छीन के इसे देने जा रहे हैं ब्रदर जजेस को, क्योंकि उनकी जुडिशियल पावर को एक शख्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के तहत सल्ब किया हुआ है। वो चाहे तो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर वाले जज को किसी बेंच पे नहीं बैठने देता, वो अपनी मर्जी से 5 रुकनी बेंच बनाता है, जिसमें 3 जजेस एक जहन के यानी कि उसके जहन के होते हैं। ये काम इफ्तिखार चौधरी से शुरू हुआ था और आज तक जारी है, ये सब ने देखा है। अब इसे रोकने के लिए जो ताकत का इर्तिकाज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की वजह से चीफ जस्टिस ने इस तरह से छीन लिया है कि दूसरे जजों का जुडिशियल पावर को वो सलब किए हुए है। इसीलिए कानून में अगर तो पार्लियामेंट ये करती कि सुओ मोटो लेने का इख्तियार पार्लियामान के पास नहीं है, आज के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, आज के बाद पार्लियामान के पास होगा, तो फिर उसे 2/3 अक्सरियत लेनी पड़ती। लेकिन ये तो उसे चेंज ही नहीं किया जा रहा। जुडिशियल पावर्स लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट। अब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको हमने करके अब सुप्रीम कोर्ट को रूल्स इस कानून के ताबे बनाने पड़ेंगे। बड़ी खूबसूरत बातें, मतलब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि अगर ये किसी किताब में लिखी जाए और अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाए तो बैरिस्टर आमिर हसन साहब बड़ी खूबसूरत बातें हैं, बट रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक मैं आपको फैक्ट चेक दे देती हूँ। बिलावल साहब की तकरीर बहुत अच्छी थी आज, मैं हमेशा से उनकी तकरीर की बड़ी कायल हूँ। तकरीर के ऊपर बिलावल साहब के 100 नंबर हैं, बाकी मामलात के ऊपर हम बहस कर सकते हैं। उसी तकरीर के अंदर उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब का जिक्र किया। आप तब भी इफ्तिखार चौधरी साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। अभी भी ज़्यादा खुश ना होइएगा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ने अभी वाली आपकी इस्लाहात के ऊपर रिएक्ट कर दिया ना, तो अभी भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर। और दूसरी बात है कि मुझे पीपल्स पार्टी का कुछ समझ ही नहीं आता सर। मुझे इसलिए नहीं समझ आता कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये डिसाइड कर ले कि आप किसके साथ हैं। आप हुकूमत के साथ हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, आप इमरान खान के साथ हैं, आप हैं किसके साथ? क्योंकि अगर आप इनमें से किसी एक के साथ होते तो शायद मैं सवाल ना पूछती।
میں دیکھتی ہوں ایک طرف آپ کی بڑی قیادت کو وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، میں اگر لطیف کھوسہ صاحب کی بات کروں تو وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں، اور اگر میں اعتزاز احسن صاحب کی بات کروں وہ تو عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں. تو بھائی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کس کے ساتھ، اور مجھے یہ نہ کہیے گا کہ جمہوریت ہے، کیونکہ اگر جمہوریت ہوتی نا تو مصطفیٰ نواز آپ کی پارٹی میں ہوتے سر. اچھا بینش دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہونا یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے. ہم نے پاکستان کو کانسٹیٹیوشن دیا ہے، ہم نے پاکستان کے اندر جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد یاد ہے، اور میں خود جیل میں رہ کے آیا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشن دینے والی جماعت ہے. ہم نے پہلے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی کہا تھا کہ اس مونوپلی کو ختم کیا جائے اور جوڈیشل ریفارمز لے کے آنی تھی. اس وقت پی ایم ایل این نے اسے نہیں مانا، وہ ہمیشہ ذرا لیٹ مانتے ہیں. آپ کو پتا ہے افتخار چودھری کے ساتھ ساتھ تھے، وہ کالا کوٹ پہن کے ہمارے خلاف، حکومت کے خلاف جلوس نکالنے میں. بعد میں انہیں پتا چلا کہ اگر افتخار چودھری کے اختیارات جمہوریت کے خلاف ہیں تو کل کو کسی ثاقب نثار کے اختیارات بھی جمہوریت کے خلاف ہوں گے. انہیں یہ اختیارات اس وقت برے لگے جب یہ ثاقب نثار کے پاس تھے، ہمیں یہ تب بھی برے لگتے تھے جب یہ افتخار چودھری کے پاس تھے، ہمیں یہ تب بھی برے لگتے ہیں جب یہ ثاقب نثار کے پاس ہیں، ہمیں یہ تب بھی برے لگتے ہیں جب یہ جسٹس گلزار کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم طاقت کا ارتکاز نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ انصاف کرے، سپریم کورٹ دوسرے کی ڈومین کے اندر دخل اندازی نہ کرے. جو مقننہ کا حق ہے لیجسلیچر کا وہ کرے، جو ایگزیکٹو کا حق ہے وہ کرے، جو جوڈیشری کا حق ہے وہ کرے. ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اتحادی واپس پورا در بدر ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ اگر اس وقت مان لیا، دیکھیں نا نیب والا لے لیں، نیب کا ہم نے کہا ختم کریں، اس وقت یہ سارے پی ایم ایل این کے ہمارے ساتھی کہتے تھے نہیں کرنا. آج کہتے ہیں شاید خاقان عباسی سب سے اونچا بولتے ہیں کہ اس ادارے کو ختم کریں. انہیں لیٹ پتا چلتا ہے، ہم ذرا پہلے پہنچے ہوتے ہیں. ہم کھڑے ہیں آئین کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے کیونکہ ہم بانی ہیں آئین کے، اور باقیوں کو آئین اس وقت سمجھ آتا ہے. چلیے آپ تو کھڑے رہیے، لیکن باقی جو آپ کے ممبرز ہیں پارٹی کے اندر ان کا تو کچھ کر لیں. مصطفیٰ نواز صاحب کو آپ اون نہیں کر رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب کا سٹیٹس بتا دیے، اعتزاز احسن صاحب کا، یہ آپ اپنے پارٹی کے معاملات سالو کریں تاکہ لوگوں کی کنفیوژن جو ہے وہ تھوڑی سی ختم ہو. مجھے بریک لینا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پی ایم ایل این کو بھی شامل کریں گے. وی ول بی بیک شارٹلی. السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. اس وقت سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا ہے علی گوہر بلوچ صاحب نے، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی، بہت بہت شکریہ وقت کے لیے. علی گوہر بلوچ صاحب، کتنے کمزور ہوتے ہیں ہمارے سیاستدان؟ ہر کچھ دنوں کے بعد جب مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی سیاستدانوں کے پاس کوئی طاقت آ گئی ہے، ابھی جو جمہوریت کا عمل ہے وہ آگے چلے گا، مجھے تھک کر کے آپ سارے لوگ یہ ایک فیکٹ چیک دیتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، سیاستدان جو ہے وہ ابھی بھی اتنا دلیر، اتنا مضبوط اور اتنا جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ قانون سازی کریں، جو کہ آپ کر رہے ہیں. لیکن یہ والی قانون سازی کرنے کے لیے بھی آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑا کہ جی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر دراڑ کب پڑتی ہے، وہاں پر رفٹ کب آتی ہے، کب 4 ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے ٹھک کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ موقع کے اوپر چوکا لگا کر کے اس کے اوپر قانون سازی کرتے ہیں. سر اتنے کمزور تو کبھی بھی نہیں تھے سیاستدان، کیسے ہو گئے اتنے کمزور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں کمزوری اور دلیری والی بات نہیں ہے. 3 ادارے ہیں، ایک مقننہ ہے، دوسرا عدلیہ ہے، تیسرا اپنا اس میں اب الیکشن کمیشن بھی ہے، اور ادارے بھی ہیں جو آئینی ادارے ہیں ہمارے. تو مقننہ کا کام ہی یہی ہے جس کو آپ نیشنل اسمبلی بولتے ہیں کہ وہ لیجسلیشن کریں، اور نہ صرف لیجسلیشن کریں بلکہ عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے. قانون اور دستور تو ہمارے پاس موجود ہے. اب قانون سازی، دستور اور قانون 2 چیزیں ہیں، تو ظاہر ہے قانون سازی کا عمل جاری رہنا چاہیے. اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اس میں میں ذاتی طور پر بھی اس میں، چونکہ اسمبلی میں کل سے کافی سپیچز ہوئی ہیں، میں نے بھی جو ہے اپنا نقطہ نظر دیا اسمبلی کے فلور کے اوپر. تو بہرحال میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عرصہ پہلے کام کر لینا چاہیے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے اختیارات، تو واقعی مطلب ہے کہ اتنا اختیار تو کسی فرعون کے پاس بھی نہیں تھا جتنا ہم نے چیف جسٹس کو دے دیا ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام اس کے جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ کہلاتے ہیں.
तमाम जो सुप्रीम कोर्ट बार है वो मिलती तो वो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। कोई किसी एक फ़र्द वाहिद का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जिस तरह से एक फ़र्द वाहिद वज़ीर आज़म का नाम जो है वो पूरी कौमी असम्बली नहीं है, इसी तरह से किसी एक शख्स का नाम या एक ओहदा जो है वो पूरा सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता। तो लिहाजा अब जिस तरह से कि इस मुल्क में मतलब है कि डिस्टेबलाइज किया जाता है, जिस तरह से कि कुछ एक ओहदे को तमाम अख्तियारात दिए गए हैं और फिर उनका गलत इस्तेमाल हुआ है और उसके ज़रिए आइन तोड़ा गया। बदबख्ती की हमारी बात यह है कि हमें आइन, हम तो ये कहते हैं ना कि फ़ौजी डिक्टेटर तोड़ते हैं, लेकिन फ़ौजी डिक्टेटर से ज़्यादा पाकिस्तान के जजों के हाथों आइन टूटा है। मुझे ये बताएं कि परवेज़ इलाही का जो फैसला आया था उसमें कहाँ लिखा हुआ था कि आप 20 किस आइन में लिखा हुआ है कि वो जो है वो जो 20 अरकान थे वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया तो फिर भी आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। वहाँ उनके ही उस बेंच के एक जज ने अपना इख्तलाफी नोट दिया कि ये नया आइन लिखा जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि अभी हमने मजीद आगे बढ़ना है। अभी उन लोगों की जो अपने अदालती फैसलों के जरिए एक सेकंड मेरी एक गुजारिश सुन लेना, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आगे हमने ये बढ़ना है कि जो अदलिया के वो अराकीन, देखें अदलिया में बहुत अच्छे अराकीन भी हैं जो आइन के साथ चलते हैं, वो जो अपने फैसलों के जरिए नया आइन लिखने की कोशिश करते हैं, आइन को तोड़ते हैं, उनके एहतसाब का भी मजीद मौसर निज़ाम होना चाहिए, उनकी भी बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन जब आप आगे बढ़ने की बात करते हैं ना, एक मिनट सुने, तसल्ली से सुने जरा, मुझे 1 मिनट दे दीजिए सवाल रखने के लिए। जब आप आगे बढ़ने की बात करते हैं ना, तो मैं इसलिए आपसे पूछती हूँ कि आप ऐसे आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपको तो बिलावल भुट्टो साहब ही ताने दे रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कल इमरान खान साहब को ये कह रहे थे कि जी वो माफ़ी मांगे कौम के साथ तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको भी एक तरह से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बिलावल भुट्टो भी आपको ताना देते रहेंगे। आज उन्होंने आपको ताना दिया कि आज आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की आमरीत नजर आती है। उस वक्त आप किधर थे जब इफ्तिखार चौधरी साहब का वक्त था? तो आप तो उनके साथ थे। नंबर 1, क्या इसके ऊपर आप माफ़ी मांगेंगे? नंबर 2, मैं जो आपसे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे कहने वाली हूँ कि जी अगर आइन टूटा है, जैसे आपने कहा, आप जजेस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 4 फाजिल जजेस ने बोला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि गलत है, आप ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आइन टूटा है तो बिलावल को मुतालबा करना पड़ रहा है वजीर आजम साहब से कि वजीर आजम साहब आइन टूटा है तो केस फाइल करें। ये तो आपको खुद कर देना चाहिए था केस फाइल। ये कैसी हुकूमत कर रहे हैं आप? देखें, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि उधर एक अदलिया के इदारा है जहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी, ये जो हुकूमत है ये जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें पीडीएम की दीगर पार्टीज़ हैं, उनकी एक इत्तेहादी हुकूमत है। और इत्तेहादियों में ज़ाहिर है बेहतर से बेहतर जो मशावरत का अमल है वो तो जारी रहता है। कि मैं उधर हाउस में मौजूद था, कोई तनकीद नहीं की, उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ मशवरे दिए और मैं समझता हूँ कि वो वाकई उनके बड़े दुरुस्त मशवरे थे, जिसका कि आप भी जिक्र कर रही हैं कि वाकई इन चीज़ों को जिनके अभी तक हमने केसेस नहीं फाइल किए हमें करने चाहिए। आपकी भी बात ठीक है कि जो चीज़ें जिनमें हमारी तरफ से कोई हुकूमत की तरफ से सुस्ती आ रही है, जिसको कि मीडिया के ऊपर भी कई दफ़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उन चीज़ों में हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि जिस तरह से आज वो हमारे जो चेयरमैन हैं उस कमेटी के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, जो उन्होंने अपने तकरीर में बात की कि उन्होंने जो भी केस उठाया, सुनामी ट्रीज का केस उठाया, फॉरेन फंडिंग का केस उठाया और कई केस उठाए उस लेवल पर, तो ये अदालतों से स्टे ऑर्डर लेकर आ जाते हैं। वही तो है कि अदालतों के ज़रिए करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो रहा है। अदालतों के ज़रिए स्टे ऑर्डर लेकर आ जाते हैं, अपनी तलाशी नहीं देते, FIA बुलाती है तो अदालतों के पीछे छुप जाते हैं। यही अदालतें थी कि जो 2-2 साल तक झूठे केसेस में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों के केस नहीं सुनते थे। पता चला सर, साकिब निसार के टाइम पर तो आप लोग बोले नहीं, खोसा साहब के टाइम पर भी बोले नहीं आप, इफ्तिखार चौधरी साहब के तो आप साथ थे। आप लोगों ने, नवाज शरीफ साहब ने आगे बढ़ करके लॉन्ग मार्च निकालता। सर आप आज तक एक रेफरेंस तो फाइल नहीं कर सके। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर आप हिम्मत कर ली है तो पहले माजी के कामों के ऊपर माजरत तो करें। सिर्फ जलसों के अंदर बदनाम करते हैं। मरियम नवाज साहिबा जलसों के अंदर बात करती है, शहबाज शरीफ साहब तो फ्लोर ऑफ द हाउस बात भी नहीं कर पाते। सर जी,
ایک چیز نہیں، جو شہباز شریف صاحب نے اپنی سپیچ کی انہوں نے ایک ایک چیز کا احاطہ کیا ہے. شاید نام آپ نہیں نے لیا سر سنی کسی کا، میں نے سنی ہے اس کے 1.5 بعد گھنٹے کی، سوری اتنی ہوگی. بورنگ سپیچ سر دوسری بہت بورنگ تھی. آج بلاول کی سن لیجیے گا سپیچ، آپ لوپ پہ لگا کے سنتے رہیں گے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. جی یہ نہیں، میں ہاؤس کے اندر تھا ماشاءاللہ، بلا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے خود سپیچ کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. سب نے اپنا، اور بھی کئی ممبران اسمبلی نے کی ہے. بلاول صاحب کی یقینی طور پر بڑی اچھی تقریر تھی، اور ہمیں ان پر فخر ہے. وہ ہمارے الائز ہیں اور ینگسٹر ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے نانا کے وہ طرز وہ کیا کہتے ہیں، وہ نقش قدم پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے. بات یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ جو افتخار چودھری والی آپ بات کر رہے ہیں، افتخار چودھری کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تحریک چلی تھی جس کے نتیجے میں اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب نے بحال کیا تھا. جب تحریکیں چلی تھی تو اور میاں صاحب نے ہی عدلیہ کے حق میں وہ تحریک چلائی تھی جب لاہور سے وہ قافلہ لے کے نکلے تھے. تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہو. ابھی بھی آپ اس کو اتنے فخریہ بتا رہے ہیں، مطلب پھر تو افتخار چودھری صاحب کہاں سے کہاں چلے گئے؟ انہوں نے تو کوئی سیاسی پارٹی بھی بنا لی تھی اس وقت بھی. سر آپ کو کچھ کرنا چاہیے تھے، اس لیے کہہ رہی ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں ان کی تو ریکٹیفیکیشن کر لیں. نہیں بینش، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. آپ اپنا کوئی نقطہ نظر دے رہی ہیں لیکن آپ ٹریک سے ہٹ کے دے رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم نے افتخار چودھری کے حق میں نہیں ریلی نکالی تھی، ہم نے عدلیہ کے حق میں، عدلیہ کی آزادی کے حق میں نکالی تھی. آج بھی ہم کہتے ہیں عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. عدلیہ کو کوئی ہم اپنے متحد نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم عدلیہ کو کسی کے متحد نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہم عدلیہ کے آگے اس ملک کے جہاں پر آپ کے مطلب بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوں، تو ہم پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر بھی ان کے آگے نہیں پھینک رہے. مجھے یہ بتائیں، یہ آڈیو ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں، یہ انصاف کا قتل نہیں ہے جو سنی جا رہی ہیں. اس کا فرانزک کا بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ فرانزک کروایا جائے. اور چیف جسٹس صاحب نے تو وہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو ریفرنس آیا ہے، مظاہر نقوی صاحب کے پاس جو وہ آیا ہے ان کے خلاف ریفرنس، وہ ابھی تک معزز چیف جسٹس صاحب نے آگے اس کو مطلب بھیجا ہی نہیں ہے. چلیے جی، پیپلز پارٹی جی ذرا کلوزنگ کامنٹس دے دیجئے بیرسٹر صاحب ذرا ویری کوئکلی. یہ جو ساری انہوں نے فیکٹ چیک دیا، پتہ نہیں ٹھیک دیا غلط دیا، میں نے تو اپنا پاور پلے لے لیا، تسی اپنا لے لو. نہیں ٹھیک ہے، بلوچ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں. غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، یہ لوگ سیکھ رہے ہیں. اب یہ جتنا تجربہ ہے پالیٹکس کے اندر، یا جتنا جمہوریت کے ساتھ تعلق ہے، اتنا سیکھ رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سکھا رہی ہے، کیونکہ اس نے جمہوریت متعارف کروائی ہے، آئین بنایا ہے ہر آمر کے خلاف. کہ ہم نے تو ایوب سے لے کے مشرف تک جدوجہد کی ہے، کسی نے مشرف سے شروع کی ہے. تو یہ تو اپنا ایک اعزاز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کام شروع ہوا ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ 184(3) کے بارے میں جو بھی آپ کے انہوں نے بات کی تھی، پورے 184 میں اور 184(3) میں کہیں پہ بھی چیف جسٹس نہیں لکھا، سپریم کورٹ لکھا ہے. سپریم کورٹ کی پارز، جوڈیشل پارز کوئی نہیں لے رہا. اس قانون میں ہم ایڈمنسٹریٹو پار سے ارتکاز ختم کر کے سپریم کورٹ کے بردر ججز کو لٹا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھتے ہیں جی سپریم کورٹ اس کو کیسے لیتی ہے. یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا ہے، کیونکہ بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے ویری آنریبل عاطف خان صاحب، اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ جو سپریم کورٹ کی جو بھی اصلاحات ہو رہی ہیں، جو ہو گئی ہیں ایکچولی، اس کے اندر ان کو نیتوں کا کیسے پتہ چل گیا، اور کیوں ہے ان کو اس حکومت کی نیت پر شک. ایک چھوٹا سا بریک، ول بی بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ویری آنریبل عاطف خان صاحب نے، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. وہ ہمارے ساتھ سیدھی بات زون میں بنے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ عاطف خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سیدھا سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی. عمران خان صاحب کو میں سن رہی تھی، اور وہ یہ جو تمام تر اصلاحات ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، ان کے اوپر ان کا بھی ایک ٹیک ہے، اور ان کا اوپینین اور ان کا ٹیک یہ ہے کہ بھائی یہ اصلاحات بہت ضروری تھی، یہ اصلاحات بالکل ہونی چاہیے تھی. وہ بھی یعنی عمران خان صاحب بھی یہ اصلاحات کرنا چاہتے تھے، مگر ابھی کے لیے عمران خان صاحب یہ ریزن دے رہے ہیں کہ ان کو ان کی نیت پر، یعنی کہ کرنے والوں کی، یہ اصلاحات کرنے والوں کی نیت پر شک ہے. تو پوچھنا صرف یہ تھا کہ جو کام کوئی بھی سیاستدان خود نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کام کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کے اوپر نیت کے اوپر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے.
یہ کریڈٹ کا مسئلہ ہے یا عمران خان صاحب نے تنقید بڑھائے تنقید کرنی تھی؟ دیکھیں بینش، بہت شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ کام تو کوئی بھی جو بھی پارٹی کرے، اگر اچھا کام ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کی ٹائمنگ ذرا دیکھنی چاہیے یا اس کے پیچھے نیت دیکھنی چاہیے. یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ یہ گورنمنٹ تو الیکشن نہیں کرانا چاہتی، اور سپریم کورٹ کا ایک کانسٹیٹیوشن انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے. اب ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اصلاحات، اگر یہ اصلاحات اتنی ضروری تھی، یہ انہوں نے آج سے پہلے کیوں نہیں کی، یا انہوں نے 2 مہینے بعد کیوں نہیں کی، یا 3 مہینے بعد کیوں نہیں کی؟ اس وقت پہ ان کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ پہ پریشر ڈالنا ہے اور الیکشنز کو ڈیلے کرانا ہے، چاہے اس کے لیے ان کو جو بھی کچھ کرنا پڑے. سمپل سی بات یہ ہے. ٹھیک ہے عاطف خان صاحب، آپ نے ٹائمنگ کی بات کی، آپ نے نیت کی بات کی، وہی بات جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. نیتوں کو آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں نا، یہ تو اوپر والا فیصلہ کرے گا، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کس کی کیا نیت ہے. اینڈ سیکنڈلی، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، لاجیکلی اور اگر قانونی بات کروں تو کہیں پہ یہ تو نہیں لکھا نا کہ اس ٹائم پر قانون سازی ہو سکتی ہے، یا یہ قانون سازی کرنے کا سیزن ہے، اس سیزن میں ہو سکتی ہے قانون سازی. قانون سازی تو کبھی بھی ٹائم باؤنڈ نہیں تھی. ڈونٹ یو تھنک سو ایز اے پولیٹیکل ورکر اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہ یہ ریزن کافی ہے کہ اگر ایک چیف جسٹس صاحب کے اگینسٹ ان کے اپنے ہی 4 جج بول رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، سو موٹو ہی غلط لیا گیا، تو یہ اپنے آپ میں کال نہیں کرتا کہ فوری ایکشن لیا جائے اور فوری جو ہے وہ اصلاحات کی جائے؟ دیکھیے ان اے وے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بھی کام ہو وہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کریں تو وہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس کی نیت پہ. میں اس وجہ سے اس کا ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، کہ پہلے تو یہ کہتے رہے کہ جی آپ صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں اور ہم ساری الیکشن دوبارہ کروا دیتے ہیں. جب ہم نے صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کی، اس کے بعد سے انہوں نے وہ ٹال مٹول سے کام لینا شروع کیا. سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے کہا کہ جی 90 ڈیز سے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. اس کے باوجود بھی اگر آپ نے ان کا الیکشن کمیشن کا کہ سپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے، کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے سے ایک 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی، تو یہ کیا انف ریزن نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ ان کی نیت پہ شک کریں؟ کیونکہ سمپل سی بات میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس وقت وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. اور جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، مطلب بینگ انٹیریئر منسٹر، اگر کوئی عام آدمی یہ بات کرے، میں اس وقت بیٹھ کے میں کسی سرکاری کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوا، میں اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دوں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی چلے آپ اقتدار میں نہیں ہیں، آپ انٹیریئر منسٹر نہیں ہیں، انٹیریئر منسٹر ہو کے اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ نیت پہ اور کیا شک کیا جا سکتا ہے. پھر مریم نواز صاحبہ کا آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھا کہ جی پہلے آپ انصاف کریں گے، احتساب کریں گے، پھر اس کے بعد الیکشن کریں گے. تو مطلب کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی طریقہ کار کہ نہیں میرے دل میں جو آئے کہ جی پہلے احتساب ہونا چاہیے پھر اس کے بعد انتخاب ہونا چاہیے. عاطف صاحب یہ تھوڑی بات بن رہی ہے، یہ تھوڑی بات بن رہی ہے. اس بات سے میں اگری بھی کرتی ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ انتخابات سے بھاگ رہی ہے، اور میں تو بلکہ ایک قدم آگے جا کے مسلسل اپنے پروگرامز میں یہ لوگوں کو اویئر کرتی چلی آ رہی ہوں کہ 8 اکتوبر کو بھی جو ہے انتخاب نہیں ہونے. یہ بات میں آپ کی مانتی ہوں، یہ لاجک بھی میں آپ کا مانتی ہوں. لیکن کیا آپ کو بحیثیت ورکر آف پاکستان تحریک انصاف، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو حکومت بھاگ رہی ہے انتخابات سے، یہ اکیلی حکومت بھاگ رہی ہے یا کوئی ہم سفر ہے اس کا جو اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، یا پھر کوئی ان کو بھگانے والا ہے؟ واٹ از یور انفارمیشن؟ دیکھیں وہ تو کلیئر کٹ ایک چیز ہے کہ یہ اکیلے سے تو اس طرح نہیں کر سکتے. یہ ساری پولیٹیکل پارٹی اسٹیٹس کو کے جو ممبرز ہیں، جو لوگ اس حکومت سے یا اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آبویسلی وہ خود بھی بھاگ رہے ہیں اور ان کو بھی ساتھ بھگا رہے ہیں. اس پہ تو کلیئر کٹ مطلب کوئی چیز نہیں ہے. مطلب ان کے 1 یا 2 ممبرز کی آج ان کے پیچھے سے سپورٹ ہٹ جائے، یہ 2 دن بھی حکومت نہیں چلا سکتے. تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہے، ہم نے ان ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے، ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں. جمہوریت جمہور، اب عوام، اور اس کے لیے الیکشن، اس کے لیے عوام کا اپنا ریپرزینٹیٹو چوز کرنا جمہوریت کی بیسک روٹ ہے
کہ مطلب ہم خود اپنے چوز کریں نمائندے. اگر مجھے یہ حق نہیں دیا جاتا بطور کے پی کے یا بطور پنجاب کے جو بھی شہری ہیں, ان کو حق نہیں دیا جا رہا کہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی الیکشن ہونا چاہیے, تو یہ تو میرے خیال میں آئین کی کیا, یہ تو جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا نیشنل اسمبلی میں بلاول بھٹو صاحب اور پتہ نہیں کون سے صاحب جمہوریت پہ تقریریں کر رہے ہیں. تو جمہوریت کی تو اصل چیز الیکشن ہے, آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور آپ باتیں جمہوریت کی کر رہے ہیں. یہ جو آپ سپورٹ کی بات کر رہے ہیں عاطف خان صاحب, آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ وٹ ٹائپ آف سپورٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. آپ کس کی سپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ہماری دیکھنے والی سمجھنے والی آڈینس بھی بہت سمجھدار ہے, وہ بھی سمجھ رہی ہے. یہ وہی سپورٹ ہے نا جو آپ لوگوں کو سپورٹ مل رہی تھی اور پھر آپ کے پیچھے سے وہ سپورٹ ہٹ گئی تو آپ کی حکومت بھی گر گئی. اب اگر وہ سپورٹ اس پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہے, آپ لوگ صرف رمضان کے اندر روزے رکھ رہے ہیں کہ کوئی ہوم ورک بھی کر رہے ہیں اس پی ڈی ایم کے پیچھے کی سپورٹ کو ہٹانے کے لیے, وہ کوئی غیبی مدد سے تو سپورٹ ہٹے گی نہیں. آر یو ڈوئنگ سم ہوم ورک سر؟ دیکھیں, ہم تو سمپل سے ایک بات کرتے ہیں جو بار بار ہماری پارٹی کی طرف سے, کہ ہم کسی سے کوئی نہ سپورٹ مانگ رہے ہیں نہ ہم کسی سے کوئی فیور مانگ رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اور جو سپریم کورٹ نے اپنا ڈیسیجن بھی دیا ہے. اب یہ جو لوگ سپورٹ چاہتے ہیں یا سپورٹ کی ہے, اگر کسی نے, میں یہ اوپنلی بات کرتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی سپورٹ لی ہے وہ اس کے نتائج اچھے نہیں آئے ہیں جمہوریت کے لیے ان دا لانگ ٹرم, ہو سکتا ہے کہ ٹیمپرری طور پہ مجھے کوئی فائدہ ہوا ہو سکتا ہے ٹیمپرری طور پہ کسی اور کو کوئی فائدہ ہوا ہو, لیکن ان دا لانگ ٹرم جب تک عوام کو کلیئر کٹ ان کی مرضی کے مطابق ان کے نمائندے چوز کرنے کا موقع نہیں ملے گا, اس وقت تک ہمارے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ٹیمپرری طور پہ جس طرح مطلب کینسر کا علاج آپ. عاطف خان صاحب, سوری فار دا انٹرجیکشن, آئی کمپلیٹلی اگری ود دس تھیوری, لیکن وین یو پیپل ور ان دا گورنمنٹ, جب آپ لوگ حکومت میں تھے, عمران خان صاحب برملا کہتے تھے یس آئی ہیو سپورٹ, بالکل ہے, اور پھر جب حکومت میں نہیں رہے تو کچھ آرٹیکلز باجوہ صاحب نے لوگوں سے لکھوائے, اس کے ذریعے ہمیں انٹرویو کے ذریعے ہمیں چیزیں پتہ چلیں, اور کچھ باتیں عمران خان صاحب نے ہمیں بتائیں کہ کیسے پیسوں سے لے کر کے قانون سازی تک وہ سپورٹ آپ لوگوں سے کراتے رہے. آپ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پر وہ سپورٹ یا اس لیول کا سپورٹ نہیں لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں, جو ایک آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کا یا اسٹیبلشمنٹ کا گورنمنٹ کی سپورٹ اس کو لازمی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ, میں یہ بات تھوڑی سی سینسٹیو کر رہا ہوں, لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ آپ کے پولیٹیکل, کیونکہ اس میں کنٹینیوٹی نہیں رہتی, اس کی وجہ سے وہ ان سے زیادہ انٹریکٹ بنسبت بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کریں. تو اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوتی ہے ملک کے مفاد کے لیے, ذات کی مفاد کے لیے نہیں کہ جی میرے کیسز ختم کروا دیں تو مجھے ان سے الیکشن کمیشن سے کوئی فیصلہ دلوا دیں, وہ نہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حکومت کا ایک, چاہے وہ جو بھی انسٹیٹیوشن ہو وہ حکومت کے تابع ہوتا ہے, تو اگر وہ حکومت کی سپورٹ کرتا ہے ملک کے بینیفٹ کے لیے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر ذات کی بینیفٹ کے لیے ہوتا ہے, اگر ہم نے اس سے کوئی ذاتی فائدے لیے ہیں تو پھر ہم نے ٹھیک نہیں کیا. لیکن اگر فار ایگزامپل جو بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اگر تعلقات ہیں سعودی عرب سے, چین سے, امریکہ سے, جو کہ بہت لانگ ٹرم سے چلے آ رہے ہیں, اور یہ تعلقات شارٹ ٹرم میں نہیں ہوتے, یہ اوور دا پیریڈ آف ڈیکیڈز, 5 سال, 10 سال, 20 سال. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو ذات کے لیے, اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے, اپنے فات کے لیے یوز کریں پھر غلط ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی ہیلپ کرتی ہے آپ کے ملک کے لیے, آپ کے کاز کے لیے, تو پھر وہ بھی ایک ادارہ ہے حکومت کا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آخری 2 سوال عاطف خان صاحب. سب سے پہلے تو اسی چیز کی کنٹینیوٹی, کیونکہ آج کیا آپ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کو نیشنل اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا؟ I'll tell you why I'm asking this question about this regression. وہ اس لیے اس ریگریٹ کا کوشچن پوچھ رہی ہوں کیونکہ آج بلاول بھٹو اسمبلی کے فلور کے اوپر, اور آپ کو پتہ ہے فلور کے اوپر جو بھی بات کی جاتی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے, اٹ ول اسٹے ان دا لائبریری فار ایور. وہ آج شجرہ نسب بتا رہے تھے عمران خان صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو, کہ بھائی جی یہ تو 1996 میں ان کو حمید گل صاحب لے کر کے آئے, پھر پروان چڑھایا جنرل پاشا صاحب نے, پھر مزید ان کو گرو کرایا ظہیر الاسلام صاحب نے, اور جنرل باجوہ صاحب نے ان کو پال پوس کر کے یہاں تک پہنچا دیا. اگر آج آپ لوگ نیشنل اسمبلی میں ہوتے تو ان کو رائٹ دین اینڈ دیر جواب دیتے, اور وہ جواب بھی ریکارڈ کا حصہ ہوتا فار لائف.
تو ریگریٹ کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی چھوڑ کر کے بہت جلد بازی کر دی؟ دیکھیں نیشنل اسمبلی کا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس وقت بھی دو رائے تھی پارٹی کے اندر بھی جب ڈسکشن ہوئی کہ ہم نے جس طرح آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اسمبلی میں ہو کے جو بھی ڈسکشن ہونی ہے یا جو لیجسلیشن ہونی ہے اس کو ہم نے اپوز کرنا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی ہم ریزائن کر کے ایک تو مزید اس سسٹم میں ہم نہیں چلنا چاہتے، اور دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم گورنمنٹ کو اتنے زیادہ اگر ہم اس وقت 150 کے قریب اگر ریزگنیشنز آتی ہیں تو ہم گورنمنٹ کو مجبور کر دیں گے، 150 وہ الیکشن نہیں کرا سکیں گے بائی الیکشن، اور جنرل الیکشن میں چلے جائیں گے. تو یہ اس وقت رائے تھی جو کہ دوسری والی رائے پریویل کی، اور اس وقت ہم گئے. لیکن بلاول بھٹو صاحب اگر جو بھی آج فرماتے ہیں تو ساتھ ہی شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری سائڈ پہ دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ تو ابھی ماشاءاللہ سے میڈیا کے ذریعے اور پھر اسپیشلی سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے کہ ابھی بلاول بھٹو صاحب جو بھی بولتے رہے، اب اسمبلی میں بیٹھ کے اس کے ریکارڈ کا تو بات آپ کی ٹھیک ہے آ جائے گا، لیکن جو آج سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی سندھ کے کچھ ڈسٹرکٹس کی جماعت بن کے رہ گئی ہے، نون لیگ جو ہے پورے پاکستان سے سکڑ کے، مطلب بھٹو کے صاحب کے زمانے میں یا بے نظیر کے زمانے میں، اور ابھی وہ 2-3 ڈسٹرکٹس کی پارٹی بن گئی ہے. اسی طرح نون لیگ وہ جی ٹی روڈ سے بھی وہ میرے خیال میں شاید کچھ اس تک رہ گئی ہے. تو عوام میں بھی شعور آ چکا ہے. جو پاپولیرٹی اس وقت پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی، میرے خیال میں اصل چیز تو یہ الیکشن کرائیں، اور اگر یہ جیتتے ہیں لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، بالکل ان کو ووٹ دیں، ہم تسلیم کر لیں گے، لیکن الیکشن تو کرائیں نا، الیکشن سے تو نہ بھاگیں. اور بات آپ جمہوریت کی کر رہے ہیں، یہ جو آپ کی الیکشن کی مانگ ہے نا، مجھے یہ بتائیے اس پوری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے؟ الیکشن ہو بھی گئے، میں آپ کے ساتھ ہوں، الیکشن ہونے چاہیے، 90 ڈیز کا کہہ رہے ہیں، 90 ڈیز میں ہونے چاہیے. الیکشن ہو بھی گئے، 30 اپریل کو ہو جائیں، 28 مئی کو ہو جائیں، جب بھی الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن تو آپ کو وہیں پہ مل رہا ہے نا جہاں پر آلریڈی آپ لوگوں کی حکومت تھی، اور عمران خان صاحب نے آؤٹ آف پروٹیسٹ، کیونکہ ان کو وفاق میں الیکشن نہیں مل رہا تھا، تو دونوں جگہ پہ اسمبلیز تحلیل کروا دیں یا توڑوا دیں. پھر بھی آپ کو وفاق میں تو الیکشن نہیں مل رہا، تو پوری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ گھوم پھر کر وی آر بیک ٹو گراؤنڈ زیرو. ایٹ لیسٹ یو پیپل آر بیک ٹو گراؤنڈ زیرو. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمیں انشاءاللہ پنجاب میں جو پچھلی دفعہ کی ہماری حکومت تھی، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کی، مطلب ایسی سٹیبل، یا چیف منسٹر بھی ہمارا اس وقت پی ایم ایل کیو کا تھا، پی ٹی آئی کا نہیں تھا. تو ایک تو انشاءاللہ جو اس وقت پاپولیرٹی ہے پارٹی کی یا جو سپورٹ ہے، ابھی تو ہو گئے، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیوں توڑا. تو ابھی اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے انشاءاللہ پنجاب میں، وہ ایک سٹرانگ گورنمنٹ آئے گی، پی ٹی آئی کی سٹرانگ گورنمنٹ آئے گی. اسی طرح اگر کے پی میں انشاءاللہ گورنمنٹ آتی ہے تو 5 سال کے لیے ہمیں ایک نیا مینڈیٹ مل جاتا ہے، کیونکہ جب ویسے بھی آپ کے 4-4.5 سال پورے ہو جاتے ہیں، پھر اس حساب سے لوگوں کا یا بیوروکریسی کا وہ چیزیں نہیں رہتی. تو انشاءاللہ نئی اس کے ساتھ آئیں گے. اور دوسرا، ان کو ہم بار بار ہی کہتے رہے، میں خود پرسنلی یہ بار بار کہتا رہا کہ دیکھیں الیکشن کروا لیں، جنرل الیکشن بھی کروا لیں، کیونکہ ان 2 صوبوں میں اگر حکومت پی ٹی آئی کی آ گئی، جو کہ انشاءاللہ آئے گی، اور پھر 8 اکتوبر کو آپ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کروائیں گے، پھر آپ خود ہی چیخیں گے کہ جی ان کی حکومت ہے، ان کو سپورٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اچھا ہے کہ نگران حکومت ہے، وہ بھی مطلب بیسیکلی تو نگران حکومت کیا ہے، ایک چیف منسٹر آگے کا پرابلم بتا دیا. سیم گوز، آپ نے ایک سینیریو بتایا، اور اگر ہار جاتی ہے پی ٹی آئی، اور اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے اور ان دونوں صوبوں کے اندر نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت حکومت بناتی ہے ادر دین پی ٹی آئی، تو پھر جب وفاق میں الیکشن ہوگا پھر آپ لوگ وہ شور مچائیں گے جس کے بارے میں آپ فورس سی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ شور مچائیں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے فکس کی ہیں ساری چیزیں. سچویشن از سیم. میں اس چیز کے لیے تیار ہوں، میں اس چیز کے لیے تیار ہوں. بے شک ہم ہار جائیں لیکن الیکشن کروا دیں. میں تو اس چیز کے لیے تیار ہوں. ہم بے شک ہار جائیں لیکن الیکشن ضرور کروائیں. All right, thank you very much. It was wonderful talking to you, Atif Khan صاحب. All the very best. اس کے ساتھ ہی آج سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ کا وقت ختم ہوتا ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے کل ملیں گے. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا.